یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ شرف الہدا سے علاقائی خبریں سنیے۔ بہار قانون ساز اسمبلی کے چوتھے دن ایوان میں آج گورنر کے خطبے پر بحث ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے گورنر کے خطبے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 2005 سے ریاست میں قانون کی حکمرانی قائم ہے۔ ان کی حکومت کا خاص مقصد بہتر حکمرانی کے ساتھ ترقی کرنا ہے۔ جناب کمار نے کہا کہ ریاست میں اگلے 5 برسوں کے دوران 1 کروڑ نوجوانوں کو روزگار اور نوکری دینے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی وزیر اعلیٰ خواتین روزگار منصوبے کے تحت خواتین کو اقتصادی طور پر خود کفیل بنایا جا رہا ہے۔ جناب کمار نے بہار کی ترقی پر خصوصی توجہ دینے کے لیے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار سنہا نے کہا کہ اب سشاسن کی حکومت سب کا ساتھ سب کا وکاس کے اصول پر کام کرے گی۔ پارلیمانی امور کے وزیر وجے کمار چودھری نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی مشترکہ کوششوں سے بہار کو ترقی یافتہ ریاست بنانے کا خواب پورا ہوگا۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے آر جے ڈی کے کمار سروجیت نے تجاوزات کے نام پر غریبوں کے گھر گرانے کا موضوع اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن حکومت کے رویے کو لے کر جد و جہد کرے گی۔ ادھر خطبہ پر حکومت کی طرف سے جواب دیتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے کہا کہ حکومت جرائم اور بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس کے اصول پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے حکومت کی حصولیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی نتائج سے واضح ہو گیا ہے کہ عوام این ڈی اے حکومت پر ہی اعتماد رکھتی ہے۔ اس سے پہلے جدیو کے سینئر لیڈر نریندر نارائن یادو کو آج اتفاق رائے سے اسمبلی کا 19واں نائب صدر چنا گیا۔ نائب وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے شری یادو کو اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر بنائے جانے کے لیے ایوان کے سامنے تجویز رکھی۔ پارلیمانی امور کے وزیر وجے کمار چودھری کے ذریعہ تجویز کی سفارش کی گئی۔ ادھر بہار قانون ساز کونسل میں بھی گورنر کے خطبے پر بحث ہوئی۔ خطبے پر شکریہ کی تجویز جنتا دل یو کی رینا یادو نے رکھی۔ انہوں نے کہا کہ بہار کے عوام نے ایک بار پھر نتیش کمار پر بھروسہ جتایا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ نتیش کمار بولنے لگے، جس کا اپوزیشن نے مخالفت کی۔ اپوزیشن رہنما رابڑی دیوی نے کہا کہ پہلے اپوزیشن کو بولنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ بات نہیں مانے جانے پر رابڑی دیوی سمیت اپوزیشن کے سبھی اراکین نے ایوان کا واک آؤٹ کیا۔ اپوزیشن میں غیر حاضری میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گورنر نے اپنے خطبے میں جن باتوں کا ذکر کیا ہے ان پر حکومت ترجیحی بنیاد پر اسے پورا کرنے کی کوشش کرے گی۔ ریلوے میں نوکری کے عوض زمین گھوٹالے معاملے میں دلی کی خصوصی عدالت میں آج ایک مرتبہ پھر معاملے کی سماعت نہیں ہو سکی۔ اگلی سنوائی اب 8 دسمبر کو ہوگی۔ اس معاملے میں آر جے ڈی سپریمو لالو پرساد اور ان کے خاندان کے کئی افراد سمیت دیگر ملزمین پر الزام طے ہونے پر فیصلہ سنایا جانا ہے۔ پچھوا ہواؤں کے اثر سے پوری ریاست کے کم سے کم درجہ حرارت میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 9.9 ڈگری سیلسیس کم سے کم درجہ حرارت کے ساتھ بھاگلپور کا سبور آج لگاتار دوسرے دن ریاست کا سب سے سرد جگہ رہا۔ موسم کی پیشگوئی میں کہا گیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت میں 2 سے 3 ڈگری سیلسیس تک کی مزید گراوٹ آنے کا امکان ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔